جوانی میں صدقہ خیرات کرنا مشکل، کیونکہ جوانی میں انسان کیا کرتا ہے، روکتا ہے کہ ابھی میں پیسے بناؤں گا۔ اچھا ایک موضوع سیٹ کے بات آ رہی ہے، دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کان میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو، کان سے سن لو، دل میں بٹھا لو۔ عام طور پہ جب ہم لوگوں کو صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمارے موٹے موٹے ضروری کام نمٹ جائیں، کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، پیسے جو بچ جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ کسی اچھے کوئی مدرسہ بنا لیں گے، کوئی اسپتال بنا لیں گے، اچھے کام کریں گے ہم۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل نہیں کیا۔ آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے۔ کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، یتیم خانہ بنوا دیا، یہ یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا، یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا۔ تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے، اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو، یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو، یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا پکڑا دیے۔ یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا، جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا، تو میں اس عرب کے پاس ہوتا، میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا، نکالو ٹھیک ہے، اس کا جذبہ اچھا تھا، اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو، لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو۔ جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ۔ ایسا تھوڑی کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے، آپ نے کہا پکڑا دیا، چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے۔ تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا۔ تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے، انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں ہے۔ بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے، پھر بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے، جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں، علاج کے پیسے نہیں، وہ تو مر جائے گا بیچارہ، بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا، کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم، لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے، تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم، جیسے کنواں بنا دیا آپ نے۔ اب کنواں ایسی چیز ہے جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگا دیا، مر گئے تو درخت سے کو بہت زیادہ، ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی آپ نے ایک نیم کا درخت لگا دیا تو کوئی بہت تو نہیں نا، کوئی لوگ کھائیں گے تھوڑی، نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا۔ تو اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے۔ یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے کوئی بھی چھاؤں لے گا، درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا، چرند پرند اس سے کھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا۔ تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ بھی ہے، جیسے دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے، علم بھی ملتا ہے، وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے، پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی، پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے، تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو، سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں، کون ویژنری لوگ ہیں، کون بہت، اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی۔ جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا، بہت سوچ سمجھ کے۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے بولے 1 لاکھ روپے دو، میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا، آپ پکڑا دو گے؟ ہے انکوائری کرو گے بھائی 1 لاکھ کہاں، کون سا کاروبار آ گیا جس میں 1 لاکھ پہ آپ مجھے 10,000 دو گے یا 6,000 دو گے؟ وہ بتائے گا یہ ہے، اچھا مجھے دکان دکھاؤ چل کے۔ پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو گے جب 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہو تو اپنے ہی لگا لو۔ ہیں کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اس انویسٹمنٹ میں اتنا پروفٹ ہے، آدھا تمہیں دوں گا آدھا خود رکھوں گا، تو اس سے پہلے پوچھو کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ بتائے اتنے، تو پھر پورے اپنے کیوں نہیں لگا لیتے، اس میں پورا پروفٹ خود رکھو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا، 1 دفعہ ہوا، دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ سارے ڈوب گئے تھے۔ ٹھیک ہے، 1 دفعہ فائدہ بھی ہوا۔ ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے،
میں چونکہ اس ایریا کا نام لوں گا تو کہیں ایسا نہ وہ سمجھ جائیں, لیکن قصہ پرانا ہو گیا وہ نہیں سمجھیں گے, پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ نام نہ لیا جائے. مالدار علاقے کے تھے, مجھے کہنے لگے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے کہ مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتا آدمی. اب ایک آدمی ڈیفینس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفینس کی, ڈیفینس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کو بھائی 10,000 والا ڈیفینس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کروڑوں کا تو نے گھر کیسے خرید لیا 3 کروڑ کا ہے بھائی. ہو سکتا ہے 4 کروڑ. اسٹیٹ ایجنٹ والے مجھے پھر فون کریں گے آپ نے ڈیفینس کی ویلیو کیا کر دی ہے, بیان میں گرا دی ہے. تو میں مثال دے رہا ہوں, یا اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیفینس میں 3 کروڑ بول دیے, ہماری تو ویلیو. تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز کو بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ ٹھیک ہے نا, 25 کروڑ کا. اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفینس میں قیمتیں کیا چل رہی ہیں, تو کچھ بھی لگا لو قیمت. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل رہی تھی, ہاں بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, مجھے کہنے لگا آپ مجھے پیسے دو, میں یہ چیز خرید کے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا آدھا میرا. تو مجھے ابا کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا جو اتنے انویسٹمنٹ آپ مجھ سے کروا رہے ہو تو یہ چیز آپ خود خرید کے بیچ دو پورے پیسوں کی, پورا پروفٹ آپ کا, مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی ایسے انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے, اور ثواب کا معنی ہے نا, تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ 2 جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو وہ تو بس ایک ثواب مخصوص مل گیا, تو اب تو ختم نا, صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال دو, کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے, تھک گئے ہیں تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے, اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا یار تھوڑا سا ڈال دو, پیسے بعد میں دے دوں گا میں آپ کو, ابھی جیب میں ہے نہیں. اس نے کہا چل یار ڈال دیا پیٹرول, میں اپنے پیسوں سے ڈال رہا ہوں, جاؤ یار. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں ہے, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا ٹھیک ہے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا, وہ بندہ آگے آ جائے, اس کو تو اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. تو ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا, بھوک اور پیاس میں لوگ تل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے, تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیار اللہ. جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے, باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال, اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے, دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے کہ کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. یہ اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے, لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی, گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی, اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوکا. تو اس سے پتا چلتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو, اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. تو ان دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ ایک تو کو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں,
इस टाइप का अमाउंट अल्लाह के लिए खर्च, अल्लाह के लिए बस वाइपर वाले को 20 रुपए। अब तो 20 रेट थोड़े बढ़ गए, वरना 5 पे चल लेते वो, फिर खुला मांग भी रहे होते थे वो। फिर क्या मांग रहे होते थे, एक आदमी ने किसी फकीर से कहा कि एक फकीर किसी आदमी के पास आया कि अल्लाह के नाम पे ना पता नहीं कुछ चाय पिला दो या कुछ खाना खिला दो। तो उसने 100 का नोट निकाला, बोला कि 50 रुपए हैं। उसने कहा, उसने कहा 50 रुपए देगा, वापस लेगा। उसने कहा पहले वो उससे पी लो जाके। ठीक है, ये भी लोगों को जांचने का एक, भाई भिखारी बोले पहले वो पैसे तो खर्च करना थे, तेरे पास हैं। ये भी एक तरीका, बड़ा खानदानी तरीका है ये, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे था यार, असल में आज मैं इतना सुबह से घूम रहा हूं ना, आज मैं 1 मिनट के लिए नहीं बैठा हूं। सुबह से ये काम वो काम, उधर मुलाकात, उधर जाओ, फलां मुल्तान से आए, फलां खानेवाल से आए, फलां जमात आई हुई है, फलां ये हो रहा है। खोपड़ी सारा दिन घूम घूम के ना, जब बयान में बैठता हूं तो वो इतने मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल आ रहे होते हैं कि उसको गिच्ची से पकड़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है कि यार पॉइंट से हटे नहीं। तो हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, जल्दी से बात समेट के खत्म करता हूं, कि लोग ये कहते हैं कि पहले मोटे मोटे कामों से फारिग हो जाएं, ये भी, उसके बाद जब बचा के बुढ़ापे में बिल्कुल एंड में जाके इतने पैसे किसी मदरसे को दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान सारी जिंदगी, हदीस का मफहूम है, माल जमा करके रखता है और कहता है कल खर्च करूंगा, कल खर्च करूंगा, कल खर्च करूंगा। फिर जब बुढ़ापा आता है कहता है ये फलां के लिए और ये फलां के लिए। फरमाया वक़्त कान अली फुनान, अब तो वारिसों का हक उस पे हो गया। अब तो वारिस कहेंगे अब्बा हमें महरूम करने के लिए, अपनी तो सारी अय्याशी अब्बा ने कर ली। अब जब अब्बा का इन्ना लिल्लाह होने वाला है, दुनिया से जाने वाले हैं, अब बच्चों को नजरें होती हैं, दो दुकानें अब्बा की मेरे हिस्से में आएंगी। चलो अब्बा से ऐसी लालच तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल पता है कि यार चलो अब्बा ने बनाई, अब हमारे काम आएंगी। अब अब्बा क्या कर रहे हैं, फला 2 दुकानें मदरसे को दे दो, फला फैक्ट्री को दे दो, यतीम खाने को दे दो। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है, क्योंकि अब तो अब्बा को जरूरत नहीं है। तो ना करने से ये भी फिर भी बेहतर है 1/3 के अंदर अंदर, कि बच्चों को नुकसान ना हो। अगर बच्चों को नुकसान हो रहा है फिर तो ये बिल्कुल सही नहीं है। हदीस में आता है कि आखिर उम्र में ना इस तरह से सदका कर देना कि बच्चे दूसरों के मोहताज बन जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। लेकिन अगर बच्चों के लिए इतना छोड़ के जा रहे हो आखिर उम्र में कि वो अपने पाँव पे अच्छी तरह खाएंगे पिएंगे, तो फिर 1/3 आप सदका भी कर सकते हैं, जायज है और इसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन मेरे भाई ये खानदानी सदका नहीं कहलाएगा, इसलिए कि आपने तो भरपूर अय्याशी कर ली ना। आपकी तो 4 शादियां माजरत के साथ हो गई, एक जिसकी हो गई उनकी बात कर रहा हूं, और आपकी तो जनाब ये भी हो गया वो भी हो गया, सारे काम वलीमों पे भी उड़ा दिया और इन्वेस्टमेंट भी दबा के कर ली, कारोबार भी हो गया, सब कुछ मजे तो उड़ा लिया ना आपने। तो ये नबी की नजर में अफजल सदका नहीं है। अफजल सदका ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया वो सदका है तअमुलुल गिना व तख्शल फकर, तुम्हें उम्मीद हो कि अगर ये पैसा मैंने सदका नहीं किया तो इससे डबल बना सकता हूं, पैसे से पैसा कमा सकता हूं, ये उम्मीद हो, उस हाल में पैसा सदका करो। और ये भी डर है कि अगर कर दिया तो फ्यूचर में गरीब ना हो जाऊं। इस मिली जुली कंडीशन में जो सदका होगा ना वो क्या कहलाएगा? खानदानी सदका। समझ में नहीं आ रही बात? तो इसलिए सदकात और खैरात में मैं ये नहीं कह रहा, ये तो हदीस में भी मना है कि इतना कर देना कि कल लोगों के मोहताज बन जाएं, ये तो जायज ही नहीं है ना, कि अपने जरूरी जो बीवी बच्चों के हैं वो तो बहरहाल, लेकिन सिर्फ इतना कर लें कि आप जब ये कहते हैं ना कि मेरे ये चंद जरूरी काम हो जाएं तो फिर मैं ये करूंगा, ये अल्फाज गलत हैं। आप ये कहें कि मेरे चंद जरूरी कामों में एक अहम तरीन काम ये भी है, तो ये वाला काम भी उन जरूरी कामों की तरह तरजीही बुनियादों पे करना है, और ये चंद जरूरी काम जिसमें ये भी हो जाएं तो फिर मैं क्या हो जाऊंगा? फ्री, फिर मेरी मर्जी में जहां चाहे सदका करूं। बहुत मुश्किल है बात समझाना। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे बिजनेस पे करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे शादी पे करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट जैसे अपने बच्चों की एजुकेशन पे करते हैं, ऐसे ही एक आध बड़ी इन्वेस्टमेंट आखिरत के लिए भी करनी चाहिए। समझा पा रहा हूं अपनी बात? लेकिन वो खानदानी इन्वेस्टमेंट हो, मरे तो पता चले कि यार एक अस्पताल है चल रहा है भाई गरीबों के लिए। समझते हो या नहीं समझते हो? देखो गोरे भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका कोई बच्चों का उन पे टेंशन नहीं होती ना बेवा का ख्याल है उनको, ना बच्चों का ख्याल है। आपके लिए सदका करोगे सवाब मिलेगा, क्योंकि आप तो पूरी फौज छोड़ के जा रहे हो अगर मेरे बयान सुनते हो। क्या ख्याल है? ठीक है ना, पूरी फौज है आपकी, तो दोनों। और फिर अजीब बात है, आपने इस नीयत से नहीं करना कि रिटर्न मिलेगा, इसी नीयत से करना है कि मैंने जो खर्च किया वो गया, खत्म, बस दुनिया में नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन वैसे मैं एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अल्लाह डबल करके देता है वापस, बल्कि और बढ़ाता है, फिर देते जाओगे बढ़ाता जाएगा, देते जाओगे। हदीस में आता है मा नक़सत सदक़तुन मिन माल, सदके से माल में कभी भी कमी नहीं होती नहीं है। लेकिन आपने ये नियत नहीं करनी, आपने ये नियत करनी है कि मैं दे रहा हूं और मुझे नुकसान ही होगा इसका, मेरा कारोबार भी कम हो जाएगा और मेरे घर में भी थोड़ा खर्चा क्या हो जाएगा, यानी मेरी अपनी बीवी बच्चों से तो खर्चा मत रोको, उनको ना भेंट चढ़ाओ अपने तवक्कुल की, ठीक है ना। अपना, मेरी गाड़ी थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने ऊपर तो रख के सब कुछ करो, ये नियत यही करोगे यार कम ही हो जाएगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कम
ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ میں توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا, تو خاندانی صدقے کے لیے تھوڑی سی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, تو یہ ظرف بھی ہونا چاہیے اسی حساب سے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو. بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا, پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ خرچ کر رہا ہوں بس تاکہ ایک دفعہ ہو جائے, کل مروں کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاری ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا, عادت ایسی پڑتی ہے اس کی, پھر کل دوبارہ یہ سوچ کے دوبارہ کرو گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا. تو یہ سب سوچ سمجھ کے, تو ہاں اچھا اس میں پھر دو کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کرنے ہیں, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بیوی کو بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ نیک لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا, پبلک کو ترغیب ہوگی کہ یار اس نے جب یہ اسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, یتیموں کی مدد کر سکتا ہے اور نہیں مرا ماشاءاللہ کھا رہا ہے, کچھ ہمیں بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا. جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیا کرو لفافے میں, اور بچے کو بتاؤ دیکھو میں نے پھپھو کو تمہاری اتنے پیسے دیے, شو مارنے کے لیے نہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے بھی جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی جیب سے اس کی پھپھو کے لیے نکل رہا ہو. ٹھیک ہے نا, نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہتی. بچے کو سمجھاتے رہتے ہو, غریبوں کا خیال کیا کرو, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں ہے. فری پھوکٹ کی نصیحت, جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کی نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کی نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکٹ کی نصیحتوں کے علاوہ وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا جیب سے. امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں ہے. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں. ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو اتنی, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور ہے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے, میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی قریشی ہوں گے, کوئی وہاں کے مکہ مدینہ کے اتنے سخی. تو انہوں نے کہا یار ہم وہ قوم کا نام لیا جو کنجوسی میں جس پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس قوم کے ہوتے آپ اتنے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہم نے بہت صدقہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے کہا یار بڑے خاندانی ہو. میں نے کہا یار کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھائی اس قوم پہ لطیفے بنانا چھوڑ دو. قوموں پہ لطیفے ہیں نا, ایک قوم بڑی کنجوس مشہور ہے, ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے لیے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں آ گئے مبارکباد دینے کمبختوں. یعنی اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی, یہ بلڈ میں آ جاتی ہے نا چیز. تو بچے کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, لیکن اس کے جینز میں یہ چیز آ گئی ہے کہ بھائی دکان کا بھائی آدھے ابھی آ جاتے, آدھے کسٹمر کو سنبھالتے. یہ لطیفہ ہے, کوئی سچا واقعہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ایسی فرضی لطیفہ ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ اتنا کر کے جاؤ کہ بچے پیدا ہو کے جو ہے نا یہ بول رہے ہوں کہ ہم مبارکبادی میں 5 روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلے. سخاوت کی ترغیب دیں وہ. تو خیر کچھ چھپا کے کچھ دکھاؤ, اور کچھ کیا کرو ایسا چھپاؤ کہ وہ حدیث میں آتا ہے دائیں سے دو بائیں کو پتہ نہ, بھول جاؤ. نیکی کر کے دریا میں ڈالنا جسے کہتے, خود بھی بھول جاؤ کہ میں نے کوئی نیک کام کوئی صدقہ کیا, کسی غریب کو کھلایا بھی ہے کہ نہیں کھلایا. جیسے عرب لوگ کرتے ہیں نا, آتے ہیں بیٹھ جائیں بھائی, بیان ختم ہو جائے پھر کرنا سوال, ٹھیک ہے, بیان ختم ہو جائے. تو جیسے عربوں میں ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں ایسے, بعض فقیروں کو وہ کرتے ہیں جیب میں ڈال دیتے ہیں, یوں کر کے نکل جاتے ہیں. اس فقیر کا سامنا بھی نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, اور پھر یہ جب ملے گا تو جھک کے ملے گا, یہ بھی نہ ہو. ایسا دو کہ کسی کو بھی پتا نہ ہو, جس کو حدیث میں کہتے ہیں لا دع ما شمالہ ما تنفق یمینہ, دائیں ہاتھ جو خرچ کر رہا ہے بائیں کو بھی پتا نہ چلے. اس سے پتا چلتا ہے دیتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. دائیں لیفٹ ہینڈ سے لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میری تو عادت ہے کوئی دکاندار بائیں ہاتھ سے پیسے پکڑاتا, میں کہتا ہوں بھائی کیوں نحوست ڈال رہا ہے اس کے اندر, اس کو ہاتھ چینج کر کے سیدھے ہاتھ سے دے دے. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو, فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے, وقت بھی رات کا ہو,
यग़शाहु मौजुन मिन फौक़िही मौज, मौज के ऊपर मौज चढ़ी हुई है, ऐसी गहराई वाला समंदर। मिन फौक़िही सहाब, और काली रात में बादल भी हों काले, जो सितारे और चांद की रोशनी से भी रुकावट बन रहे हों। और अंधेरे का ये आलम है, इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा, जब अपना हाथ निकाल के वो देखना चाहता है तो इस बात का कोई इम्कान ही नहीं है कि हाथ भी देख सके, यानी कि हाथ देख नहीं पा रहा, ये मुमकिन ही नहीं है, इसका भी तसव्वुर नहीं है। तो बयानुल कुरान में ये लिखा है, उसमें बलागत के नुकात भी होते हैं। उन्होंने लिखा है कि हाथ की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है। इज़ा खरज यदहु, अल्लाह ने कहा कि इतना अंधेरा है कि हाथ निकाल के देखना चाहे तो वो भी नजर नहीं आता। फरमाया इसलिए कि हाथ को अपने हिसाब से करीब और दूर कर सकते। बाज लोगों की दूर की नजर कमजोर है, बाज की करीब की नजर कमजोर है। हाथ के अलावा जो है ना, हाथ जब आप ऐसे करें, ऐसे कर लो, थोड़ा दूर कर लो, यूं आंखें फाड़ के थोड़ा सा, और अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो आप उसको। अपना हाथ भी अगर सुझाई नहीं दे रहा, किस कदर अंधेरा होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं इस शख्स की मिसाल है किसकी, जिसके पास हिदायत की रोशनी नहीं है। जैसे ये हैरान सरगर्दान सफर करेगा, अब इसको क्या पता कि अगला कदम मैंने कहाँ रखना है, अगले कदम में खाई है या फूल बिछे हुए हैं या कालीन बिछे हुए हैं। सारी जिंदगी इसी कसम पुरसी में गुजारेगा जो शख्स, उसकी दिल की हालत क्या होगी, दिमाग की हालत क्या होगी, कैसी परेशानी होगी। ये दुनिया का अजाब है उन लोगों के लिए जो शरीयत को फॉलो नहीं करते, हर शख्स को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दाढ़ी क्यों नहीं रखी जाती, लोग क्या कहेंगे। तो क्या बगैर दाढ़ी वालों से लोग खुश हैं? है भाई, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मुल्ला मुल्ला सा लगूंगा, लोग क्या कहेंगे। तो भाई लोग तो अल्लाह ताला ने यानी दुनिया में सजा क्या दी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम दुनिया को खुश करने के लिए काम करते हैं, मगर दुनिया खुश कि हम भी क्या करते हैं। काफिर तो मुकम्मल कंफ्यूज होता है, मुसलमान आधा तीतर आधा बटेर। वो कलमा तो पढ़ लेता है, जन्नत जहन्नम पे यकीन भी कर लेता है, लेकिन आधी शरीयत को फॉलो करता है। वो इतवार को बयान सुनने आ जाएगा, जुम्मे का बयान सुन लेगा, लेकिन बहुत सारी चीजों में क्या करेगा, यार नहीं यार ये बीवी नाराज हो जाएगी, यार ये तो अब्बा, ये तो दोस्त बोलेंगे यार तुम तो प्रोफेशनल मौलवी लग रहे हो बिल्कुल ही यार, तुम तो बिल्कुल ही यार यानी अजीब से हो गए हो। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि हम लोगों को खुश करके सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, हालांकि वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकते। क्यों? कुरान ने इसको बड़ा अच्छी मिसाल से समझाया है। फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसूना व मसलन व रजुलन सलमन लिरजुल। फरमाया बताओ एक आदमी ऐसा है जिसके कई आका हों, कई महबूब हों, और वो कई महबूब भी ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में बड़ा इख्तिलाफ हो। कई महबूब ऐसे हैं जिनके मिजाजों में आपस में, मिसाल देता हूं, किसी की 4 बीवियां और चारों अपोजिट दिमाग की हैं, तो वो डिप्रेशन का मरीज बनेगा कि नहीं बनेगा? चारों को खुश रखना उसके लिए मुमकिन होगा ही नहीं। चारों का मिजाज बिल्कुल अलग, चारों फड्डेबाज। वो कहती है मेरी दावत कबूल करो, मेरे यहाँ नाश्ता करो, कह रही नाश्ता आपने मेरे यहाँ ही करना है। तीसरी कह रही नाश्ता तो आपका बाप भी मेरे यहाँ करेगा। चौथी कह रही है नाश्ता रोजाना किसके घर होगा? मेरे। एक के अब्बा SHO हैं, एक के DSP, एक के आर्मी में कर्नल हैं, और एक के अब्बा इलाके के नाजिम है भाई, और होलसेल के हिसाब से साले भी हैं। अब चारों का मुतालबा क्या है, नाश्ता किसके यहाँ होगा? आप कहोगे भाई नाश्ता तुम्हारे यहाँ, लंच तुम्हारे यहाँ, डिनर तुम्हारे यहाँ। कोशिश करोगे ना? नहीं। मुतशाकिसून, झगड़ालू, ना जिद्दी, बोल दिया नाश्ता आपने कहाँ करना है, इधर करना है। फटेगा कि नहीं फटेगा? ही टेंशन से बोलेगा भाई 4 पराठे थोड़ी खा सकता हूं मैं, चलो इधर भी नाश्ता कर लिया, उधर भी कर लिया, उधर भी, फिर लंच में यही फटेबाजी। तो चारों को खुश रख सकता है? बोलो भाई, नहीं रख सकता। एक कह रही है मुझे अपने साथ सफर पे लेके जाओ, दूसरी कह रही है इस दफा सफर पे मैंने जाना है, तीसरी कह रही है इस दफा तो इन दोनों नहीं जाना, मैंने ही जाना है। वो कुरान अंदाजी करेगा नहीं, कुरे को हम नहीं मानते, चलो बेगम तुम्हें इस दफा तुम्हें ले जाता हूँ, अगले चक्कर में तुम्हें नहीं, इसी दफा मैंने भी। मुतशाकिसून का मफहूम समझा रहा हूं। आप फड्डेबाज, हर एक की ख्वाहिश है कि अभी मेरी जो चाहत है उसको पूरा करो। भाई आप पूरे हो जाओगे इसमें? नहीं हो सकता। 4 दोस्त हैं, कोई भी 4 महबूब हैं, या 3 हैं, या 2 हैं, या कई सारे हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये शख्स कभी भी सुकून की जिंदगी, बोलो भाई। आप कहेंगे फिर मैं 4 की तरकीब क्यों देता हूं जब सुकून अल्लाह खुद कह रहे हैं। भाई वो इसलिए कि ऐसा होता नहीं है कि चारों, एक का नाश्ता कर लो, एक लंच कर लो, एक डिनर कर लो, अगले दिन फिर नाश्ता यहाँ कर लो। तो बारी शरीयत ने इसी पड्डे से बचने के लिए, फिर भी नहीं है तो फिर जाओ डॉक्टर को दिखाओ। तो हम कब कहते हैं कि लड्डू खाने की नीयत से करो? हम तो कहते हैं भाई जिहाद है, पिटोगे ठीक है, ये तो हम पहले कहते हैं। सवाब मिलेगा मगर पिटने का अलग मिलेगा और शादी का अलग से मिलेगा, तो जरूरत है मुआशरे की। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक आदमी है ऐसे हैं जिसके महबूब हैं, जिसके कई खुदा हैं। एक खुदा को खुश करते हो, दूसरा खुदा नाराज हो जाता। दूसरा वो है सलामल रजुल, जिसका सिर्फ एक आका है, उसको पता है सिर्फ मैंने इसको खुश करना है, इसकी चाहतों को पूरा करना है। फरमाया बताओ हल यस्तवियानी मसाला,
کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں, جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا کہ اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے قانون بنا دو بھائی ہمارا رب کون ہے, اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے تم نے بھی مٹی. جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہتے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کوئی کروا کے نہیں, کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھائے, کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار گھر میں, عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں کہ پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر کے. سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا, کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا. یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کی خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر, ٹھیک ہے. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے, پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگا ہے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیا, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں
مل ہی نہیں سکتے تھے، اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی، ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا، تو اس کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے۔ تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے، سکون آ گیا طبیعت میں، بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے، نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے۔ ورنہ انسان میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، علماء کو بھی، جو پریشان کہ کیا کریں اب، ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے، پریشان۔ پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے، یار دین کے تو یہ والے، اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو، جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا، تباہ ہو گئے۔ تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی، اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں، آرام سے سکون سے۔ اکابر پرستی الگ چیز ہے، اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں، آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے، ایسا نہیں ہے الحمدللہ، یہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں سے بھی بعض، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں، میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہے، میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں قائل ہے اس کے، وہ کہتے ہیں زمانے میں نہیں ہونی چاہیے، میری دلائل ہے، اس پہ کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے۔ شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، دین کے کاموں میں، ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ، آپ اپنا۔ لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے، اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی، تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے، مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر، بعض شیخ کیا کرتے ہیں، مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ، یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ، تو بھائی یہ ٹرینڈ وینڈ یہ تو شریعت تھوڑی ہے، یہ تو حدود اللہ پر قائم۔ خیر، تو سکون کس میں ہے؟ سکون ایک کو بڑا بنانے میں، اور وہ اصل کون ہے؟ اللہ، اس کو بڑا بنا لو، زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے، یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں، مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں، تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں۔ فرمایا نصیحت مختصر ہو، جامع ہو، مختصر ہو۔ حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے، اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بالآخر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا مفہوم ہے، پورے الفاظ نہیں ہے یہ۔ تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا، بس وہی ہے، تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی میں سکون، آپ کو منزل کا پتہ چل جائے۔